اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں تو آپ کو ضرور آئیڈیا ہوگا کہ یو کے میں کاسٹ آف لیونگ کتنی ہائی ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی یو کے میں رمضان کے دوران کاسٹ آف لیونگ کی اصل ریئلٹی۔ ایکچولی تو رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا اور سادگی کا مہینہ ہے، لیکن یو کے میں رہتے ہوئے رمضان کے دوران کاسٹ آف لیونگ یا ایکسپینسز نیچے جانے کی بجائے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی کہ ایسے کون سے ایکسپینس ہیں جو رمضان کے دوران زیادہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایسے بجٹ ٹپس بھی دینا چاہتی ہوں جو ہر فیملی کو مدد دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ایک پاکستانی مام ہوں اور یو کے میں رہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر میں رمضان کے ماحول اور فیلنگ کی بات کروں تو پاکستان میں رمضان کا ماحول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مسجدوں کی خوبصورت اذان، بازاروں کی رونقیں اور روشنیاں، طرح طرح کے پکوان اور کھانوں کے سٹالز، ریسٹورنٹس میں رش، یعنی ہر طرف رمضان کی وائب۔ لیکن یو کے میں رمضان بالکل کوائٹ اور پرسنل لگتا ہے۔ یوں تو پاکستان میں بھی رمضان کے لوازمات بہت بڑھ چکے ہیں اور رمضان کے دوران وہاں کے بھی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اگر پاکستان کے رمضان کے دوران ہونے والے ایکسپینسز کو یو کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یو کے زیادہ ایکسپینسو ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں کہ یو کے میں رمضان کے دوران ایکسپینسز کیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گروسری کاسٹ کی۔ آلدو یو کے میں جب رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے سٹورز پہ اچھی آفرز اور ڈیلز لگ جاتی ہیں، اور ہماری بیسک کھانے والی چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، جیسے فروٹس، کھجوریں، آٹا اور آئل۔ لیکن سٹل آپ غور کریں کہ رمضان آفرز کے باوجود بھی ہمارا گروسری کا بل اوپر چلا جاتا ہے رمضان میں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم گروسری میں بہت ساری چیزوں کی کوانٹٹی ڈبل خریدتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہم ایڈ کرتے ہیں جو ہم روٹین لائف میں نہیں بائی کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم افطاری اور سحری میں بہت ہی فارمل ڈشز پسند کرتے ہیں، اور کوئی ایک ڈش نہیں بلکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ملٹیپل ڈشز ہوں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پسند کی ڈش چاہیے، اور جب گھروں میں بچے ہوں، اسپیشلی ٹین ایجرز بچے ہوں، تو ان کے لیے تو سحری اور افطاری میں خصوصی اہتمام کرنے پڑتے ہیں، اور گروسری کی چیزوں کو بلک میں لانا پڑتا ہے تاکہ کچھ کم نہ پڑ جائے، اور اسی وجہ سے ہمارا گروسری کا بل ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں الیکٹریسٹی اور انرجی کی کاسٹ کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا الیکٹریسٹی یا انرجی کی کاسٹ اوپر کیسے چلی جاتی ہے رمضان میں؟ تو وہ اس طرح اوپر جاتی ہے کہ رمضان کے دوران ہم بہت زیادہ کوکنگ کرتے ہیں۔ ایئر فرائرز، مائکرو ویو اوونز، گیس والے اوونز اور کوکنگ رینج، ہر چیز ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیٹلز، فریج، فریزر اور واٹر ڈسپینسر، سب کچھ ہی رمضان میں بہت زیادہ اوور یوز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لائٹنگ کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ رات کو جاگنا پریفر کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سحری کر کے سویا جائے۔ تو آبویسلی جتنا ٹائم انسان جاگتا ہے اتنا ٹائم بجلی کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی ٹی وی بھی آن ہوتا ہے، انٹرنیٹ بھی آن ہوتا ہے، گھر کی ساری لائٹس بھی آن ہوتی ہیں۔ تو انہی سب وجوہات کی وجہ سے ہمارے انرجی کے بلز بھی بجٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے ایٹنگ آؤٹ اور کمیونٹی ایونٹس۔ یو کے میں رمضان کے دوران کھانا باہر کھانے کا رواج کچھ سال پہلے تھوڑا کم تھا، لیکن اب یہ ٹرینڈ زور پکڑ رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ نہ صرف افطار پارٹیز پہ جاتے ہیں اور افطاری کسی ریسٹورنٹ میں کرنا پسند کرتے ہیں، بلکہ بہت سی فیملیز پریفر کرتی ہیں کہ وہ سحری کے لیے بھی چیزیں باہر سے منگوائیں یا پھر ہوم ڈیلیور کروا لیں۔ تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یو کے میں ٹیک اویز اور ریسٹورنٹس کتنے ایکسپینسو ہیں۔ اگر آپ 2-3 چیزیں بھی باہر سے آرڈر کر لیں تو کم از کم آپ کے 20 سے لے کر 40 پاؤنڈ تو آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹل فوڈ ریسٹورنٹ سے یا ٹیک اوے سے سستی پڑتی ہے، لیکن یو کے میں باہر سے کھانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔
اور نیکسٹ پوائنٹ ہے انڈیویجول افطاری اور سحری۔ UK میں یہ ٹرینڈ بہت ہی عجیب ہے کہ ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ سحری اور علیحدہ علیحدہ افطاری تیار کی جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ ٹائم اور ریسورسز یوز ہوتے ہیں، اور فوڈ ضائع بھی بہت ہوتی ہے اور بنس میں جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں لوگ اجتماعی سحری یا اجتماعی افطاری کرتے ہیں، جس سے کھانے پینے کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے UK میں رمضان کے دوران ایکسپینسز ہائی ہونے کی۔ پاکستان میں تو سموسوں اور پکوڑوں اور ڈیفرنٹ پکوانوں کے چھوٹے چھوٹے سٹالز یا ریڑھیوں سے ہمیں بہت افورڈیبل پرائس پہ فوڈ مل جاتی ہے، لیکن UK میں ایسا نہیں ہے۔ تو چلیں UK میں رمضان بجٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے میرے پاس آپ کے لیے کچھ ٹپس ہیں، جس سے آپ کو ضرور مدد مل سکتی ہے۔ تو ٹپ نمبر 1 ہے میل پلاننگ۔ اگر آپ ایک دن پہلے سے ہی اپنا میل ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کیا بنانا ہے، تو اس سے آپ کی ان نیسیسری شاپنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کا وقت اور ریسورسز بھی بچ جائیں گے۔ ٹپ نمبر 2 ہے سمپل افطار، یعنی اپنی سحری اور افطار کو بالکل سمپل کر لیں۔ صرف دودھ، پانی اور کھجوروں سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور رمضان کا تو مقصد ہی سادگی ہے، اور رمضان ہماری باڈی کو اور روح کو ڈی ٹاکس اور پیوریفائی کرنے کے لیے ہے۔ اور ٹپ نمبر 3 ہے اوائڈ فوڈ ویسٹ۔ کوشش کریں کہ رمضان میں کھانے کی کوانٹٹی بہت زیادہ نہ بنائیں، اور ایسی ڈشز کا انتخاب کریں کہ جو سب لوگ کھا لیں، اور آپ کو سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈشز نہ بنانی پڑیں۔ اس سے پیسے بھی بچیں گے، وقت بھی بچے گا، اور کھانا بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ ٹپ نمبر 4 ہے بلک شاپنگ۔ کوشش کریں کہ کچھ چیزیں بلک میں خرید کر رکھ لیں، جیسے پیاز، آلو، آٹا، آئل، کیونکہ سم ٹائمز بلک میں چیزیں لینے سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے اور بلک میں چیزیں زیادہ سستی پڑ جاتی ہیں۔ ٹپ نمبر 5 ہے انرجی سیونگ۔ کوشش کریں کہ رات کو اپنی پراپر نیند لیں اور ٹائم پر سوئیں، اور سحری کے لیے دوبارہ اٹھیں، تاکہ ایکسٹرا انرجی اور ایکسٹرا بجلی خرچ نہ ہو، اور انٹرنیٹ کی بھی بچت ہو اور اسکرین ٹائم بھی کم ہو۔ تو ویوز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے پاس رمضان بجٹ کے کوئی اچھے ٹپس ہوں تو آپ بھی ضرور شیئر کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان کو بابرکت بنائیں، آمین۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔